خدا یسوع مسیح کے زندہ اور پرجلالی نام میں عزیز و میں آپ کا خادم ہنو غوری اور ایک بار پھر خدا کا کلام آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ عزیزو، مکاشفہ کا جو چوتھا اور پانچواں باب ہے وہ نہایت ہی امپورٹنٹ باب ہے۔ اس کو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ کلام ہے جو کسی کے لیے زندگی اور کسی کے لیے جو ہے موت اور ہلاکت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جب تک ہم اس کی رائٹ انٹرپریٹیشنز کو نہیں دیکھیں گے، اس کی رائٹ جو ریزننگ کے ساتھ کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم نہیں سوچیں گے، ہم کبھی بھی جو ہے ان مکاشفات کے بھید کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور یاد رکھیں کہ بھید ہمیشہ خدا کا بیٹا خدا یسوع مسیح کی روح اور روح القدس جب تک آپ پر کام نہ کرے اور آپ پر وہ عیاں نہ کرے، آپ اس کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ کیونکہ ہمیشہ ایمان کی بنیاد جو خداوند رکھتے ہیں ہمیشہ ہر دور میں، اس پر ایمان لانا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ یہ بات صرف انہی کے لیے جنہیں خداوند چنتا ہے اور جنہیں خداوند نے بلایا ہے اس کام کے لیے، وہی ہے جو ایمان کا بانی ہے، جو ایمان بخشتا ہے۔ مکاشفہ کے چوتھے باب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسمان پر ایک دروازہ کھلا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کی سی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ یعنی کہ وہ چیپٹر کے سٹارٹ ہی یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ میں جو تجھے باتیں دکھانے والا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ کن باتوں کے بعد؟ جو میں نے ابھی پریویس چیپٹرز میں باتیں کی ہیں کلیسیاؤں کے، اس کے بعد جو ہے ان باتوں کا ہونا ضرور ہے۔ اور جب میں آپ باتیں کہنے جانے والا ہوں، ان باتوں کا بھی ہونا بھی باقی ہے، ان کا ہونا ضرور ہے۔ یہ باتیں ہرگز ایسی نہیں ہیں جو پہلے ہو چکی ہیں، یہ باتیں وہ ہیں جو ان کا ابھی ہونا ضرور ہے۔ کہتا ہے فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے۔ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے، اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگ یشب اور حقیق سا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے سر کے گرد زمرد کی سی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے۔ یہ رینبو کو جو ہے وہ انگلش میں کہا جاتا ہے، جو 7 رنگوں کا ایک رینبو آتا ہے، وہ اس کے تخت کے گردا گرد جو ہے موجود ہے۔ یہ خدا کی 7 روحوں کو 7 کلرز، جو 7 کلرز ہیں، یہ اگر آپ پرزم لیں تو پرزم میں سے وائٹ لائٹ کو گزاریں تو وہ 7 کلرز کا اسپیکٹرم بناتی ہے۔ وہ اسپیکٹرم جو ہے بیسیکلی 7 کلر کا، یہ خدا کی وائٹ لائٹ میں سے 7 کلرز کا نکلنا، یہ خدا باپ اور خدا کی 7 روحوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اکثر یہ پریکٹیکل ہم کرتے ہیں تو یہ پریکٹیکل بھی جو ہے کہ سائنس میں بھی جو ہے وہ خدا کی ذات موجود ہے۔ لیکن اس کے تخت کے گرد 24 تخت ہیں، اس کے تخت کے گرد 24 تخت، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزو، یہ 24 بزرگ کیا ہیں یہ آگے چل کے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے، اس پر بھی اسکالرز کی ڈیفرنٹ رائے ہے۔ لیکن مکاشفہ کا چوتھا باب سوال پر سوال اٹھاتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں ساری یہ کیا ہیں؟ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ کون ہے؟ یہ 24 بزرگ ہیں وہ کون ہیں؟ اگر ہم اس کو دھیان سے ریڈ کرتے چلے جائیں گے تو ان باتوں کا جواب ہمیں آگے جا کر ضرور مل جائے گا۔ لکھا ہے ان کے سونے کے تاج ہیں ان کے سروں پر، اس کے تخت سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور ان تخت کے سامنے، کہتا ہے تخت کے سامنے کیا جل رہے ہیں؟ آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں۔ کیا ہے؟ آگ کے 7 چراغ۔ اور ہم جانتے ہیں 7 چراغ دانوں والا جو چراغ ہے یہ جو ہے خدا کی 7 روحوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ خدا کا تخت یہاں سامنے ہے، اور سامنے اس کے جو ہے وہ 7 چراغ، یعنی اس کی 7 روحیں سامنے رکھی گئی ہیں، اس کے سامنے ہیں۔ لکھا ہے اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں۔ جانداروں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، 4 جاندار، یہ جانداروں کا بھی بہت ذکر ہے۔ یہی آگے جو 4 جاندار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ
جب برا مہروں کو کھولتا ہے تو ہر ایک جاندار جب ایک سوار کو بلاتا ہے تو ایک ایک کر کے ایک سوار آتا چلا جاتا ہے. پہلا جاندار پہلے سوار کو، دوسرا جاندار دوسرے سوار کو، اسی طرح 4 ہی جاندار ہیں اور 4 ہی سوار ہیں جو پہلی 4 مورے کھلنے پر جو ہے وہ نکلتے ہیں. کہتا ہے پہلا جاندار ببر کی مانند، دوسرا جاندار بچھڑے کی مانند، اور تیسرا جاندار انسان سا، اور چوتھا جو ہے اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے. اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں. اور رات دن بغیر آرام کیے یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رات دن. یہ عزیزو یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. رات دن وہ جاندار کیا کہتے ہیں؟ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے. عزیزو جو اس ویڈیو کی سیریز کو کمپلیٹ دیکھتے جا رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق جو تھا اور جو ہے جو آنے والا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا ٹائٹل ہے. کس کا ٹائٹل ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا ٹائٹل. اگر آپ ابھی میرے ساتھ مکاشفہ اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت کو نکالیں تو وہاں لکھا ہے خداوند خدا جو ہے اور جو تھا جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے میں الفا اور اومیگا ہوں. اور یہاں پر وہ پہلے باب کی 7ویں آیت میں کہتا ہے جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں، میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا. قادر مطلق کا ٹائٹل جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا ہے. جو تھا جو آنے والے کا جو ٹائٹل ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا ہے. یہاں یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو تخت پر یہ جو شبیہ جو یوحنا عارف نے دیکھی یہ در حقیقت خداوند یسوع مسیح کی تھی. اور 4 جانداروں نے اس بات کی تصدیق کی کہ تخت پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ برا خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے. کون ہے؟ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے. عزیزو یہاں پر سب سے بڑی جو سمجھنے کے لیے بات ہے کہ بہت سارے اسکالرز اور بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ تخت پر جو بیٹھا ہے یہ خدا باپ ہے. در حقیقت ایسا نہیں ہے. اگر اس تخت پر خدا باپ بیٹھے ہوتے تو یہ 4 جاندار یہ کبھی نہ کہتے خداوند خدا قادر مطلق جو تھا اور جو ہے جو آنے والا، کیونکہ خدا باپ کے لیے آنے والے کا ٹائٹل کبھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. جو تھا اور جو ہے یہ بات تو خدا باپ کے لیے بھی اپلائی ہوتی، لیکن جو آنے والا ہے یہ آنے والا کون ہے؟ یہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح کے حق میں کہا جاتا ہے. تو یہ اگر آپ ریزننگ کر کے نہیں سمجھیں گے تو آپ کبھی ان مکاشفہ کے بھیدوں کو نہیں سمجھ سکتے. تو وہ کہتے ہیں جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے تو جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا، اور وہ جو 24 بزرگ اس کے سامنے تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے. جو عبدالآباد زندہ رہے گا اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور تیری ہی مرضی تھی اور وہ پیدا ہوئی. ہم جانتے ہیں کہ کیا لکھا گیا ہے؟ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں. اور کیا کہا گیا ہے؟ یوحنا کی انجیل میں یہ بات لکھی گئی ہے. اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا کی اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. کیا لکھا ہے؟ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے بغیر پیدا ہوئی. اور یہاں یہ بولتا ہے، یہاں یہ اس کے حق میں، یہاں یہ جو 24 بزرگ جو تخت پر بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی ہیں، کیونکہ تیرے پیدا کی ہیں اور تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں. تو خدا کا بیٹا اختیار رکھتا ہے خدا کی چیزوں کو پیدا کرنے کا، اور کوئی چیز اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. خدا باپ نے جتنی بھی خلقت اور یہ مخلوقات اور یہ سب کائنات کو تخلیق کیا اپنے بیٹے اپنے کلمہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا. اور یہ بات تصدیق ہو گئی کہ یہ دونوں ٹائٹل خداوند یسوع مسیح کے حق میں جاتے ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو عزیزو، اور اس ٹائٹل کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین.